والحسین مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وخير الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. معرفت امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے سے جس اشرہ سجادیہ کا آغاز کیا تھا، آج ہم اس کے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. کل ظاہر ہے کہ 25 محرم میں شہادت امام زین العابدین علیہ السلام ہے. کل تک جو ہے جیسے میں نے ابتدائی مجلس میں آپ سے گزارش کی تھی کہ شہادت تک جو ہے وہ فضائل اور مسائل امام زین العابدین علیہ السلام کی بیان کیے جائیں گے. تو اس کے بعد کچھ نوجوانوں اور کچھ لوگوں نے کچھ ٹاپکس اور کچھ اسئلہ اور کچھ سوالات دیے ہیں، اس پر وہ گفتگو کی جائے گی. لہذا اور ایک گزارش اور آپ سے کرنے کا مناسب سمجھتا ہوں کہ آج 5ویں مجلس ہے اور مزید 5 مجالس ابھی اور ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ کوشش کیجیے کہ وقت سے پہلے ہم لوگ پر وقت تشریف لے آئیں تاکہ مجلس اور مجلس کے بعد جو ہے وہ موقعانی سینہ زنی کا سلسلہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی وقت ہو تاکہ نماز کے وقت پر نماز جو ہے وہ مجلس مکمل ہو سکے. تو اور جتنے بھی مرثیہ خان افراد ہیں یا پڑھنے والے افراد ہیں یا ہم ہیں یا علماء خان ہیں، سب کو ان کو موقع دیا جا سکے اور مجلس بھی اپنے وقت پر جو ہے وہ تمام ہو سکے. لہٰذا یہ صلوات آپ پڑھتے ہیں. معرفت امام زین العابدین کے سلسلے سے ہماری مسلسل گفتگو جاری ہے اور میں نے عرض کیا کہ مقصد امام زین العابدین اس 35 سال میں اس طرح ہے کہ آپ تربیت اور تبلیغی فرائض انجام دے رہے ہیں، دوسری طرف کربلا سے لوگوں کو متعارف کرا رہے ہیں اور تیسری اعتبار سے مخلوق کو خالق سے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ 3 پہلو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک حقوق اللہ سے انسان کے معاملات کو استوار کیا جا رہا ہے، دوسرے تربیت لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے، اور تیسرے کربلا کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ہماری زندگیوں سے کیسے وابستہ ہے اس کو پہچاننا کا مقصد ہے. اس 35 سال کی زندگی میں آپ کا یہ سلسلہ ہے. میں اپنے نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ظاہر کہ کل شہادت کی تاریخ ہے تو ہمیں کم سے کم یہ چاہیے کہ صحیفہ سجادیہ کہ جہاں آپ نے صرف توحید کا نہیں بلکہ پورے دین کو سمجھانا اور لوگوں تک پہنچایا ہے، اس صحیفہ سجادیہ پہلے انگلش میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے، عربی میں بھی موجود ہے، پرشین میں بھی موجود ہے، ہر زبان میں یہ کتاب موجود ہے. تو نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اگر ان کے پاس ہے تو صحیح، نہیں ہے تو پلے اسٹور کے ذریعے سے بہت آسانی سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو کم سے کم آپ اس کی فہرست پڑھیں. اگر کتاب کا یہ موقع نہ ملے تو کم سے کم یہ اپنے اوپر واجب قرار دیں کہ فہرست پڑھیں کہ امام نے اس فہرست میں اس لسٹ میں آخر کن کن موضوعات پر گفتگو کی ہے.
تاکہ امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت ابھر کے سامنے آئے۔ ایک پہلو یہ ہے۔ دوسری کیفیت یہ ہے کہ رسالت الحقوق، آف رائٹس کہہ سکتے ہیں آپ، رسالت الحقوق وہ بھی اویلیبل ہے، اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر دیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم پڑھنا سکیں، اور آئندہ وقت میں، لیکن کل تک ایک فہرست کو پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ مشکل سے 5 منٹ جو ہے اس فہرست کو پڑھنے میں لگ جائیں گے، تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کیجیے رسالت الحقوق کو اور صحیفہ سجادیہ کو، کیونکہ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو قرآن و نحو البلاغہ کے بعد اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ اور مولا زین العابدین نے کس طریقے سے انسان کو بات کرنے کا سلیقہ، پروردگار سے ہم کلام ہونے کا انداز، یہ سب اس جو ہے اس میں سکھایا ہے۔ تو کم سے کم عناوین آپ پڑھیں گے تو دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان عناوین پڑھتا ہے، لسٹ پڑھتا ہے، فہرست پڑھتا ہے، تو اسے دلچسپی ہوتی ہے کہ چلیے اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے کیا فرمایا ہے۔ تو میں اس لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کم سے کم یہ ضرور کیجیے گا کہ ہر انسان اپنے موبائل پر، اگر جس کے پاس گھر پر ہے کتاب ہے تو بہت ہی اچھی ہے، جس کے پاس نہیں ہے یا اپنی سہولت کے لیے موبائل پر اگر کرنا چاہے تو وہ بار بار ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی فہرست کو ضرور جو ہے وہ پڑھے، اور وہ رسالت الحقوق کی فہرست کو پڑھے کہ امام نے کس کس حقوق کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ امام نے یہ اقوال کی کیفیت میں جہاں رسالت الحقوق بیان کیا، صحیفہ سجادیہ جس کو توریت اہل بیت بھی کہتے ہیں، انجیل اہل بیت بھی کہتے ہیں، توریت آل محمد بھی کہتے ہیں، اخت القرآن بھی کہتے ہیں، صحیفہ کاملہ بھی کہتے ہیں، صحیفہ سجادیہ بھی کہتے ہیں، یہ اتنے نام کسی ایک کتاب کے آسانی سے آپ کو نہیں ملیں گے۔ دیکھیں کتاب کا جو ہے وہ عموماً ایک نام ہوا کرتا ہے، بہت سے بہت 2 نام ہوئے، لیکن یہ وہ کتاب ہے جس کے متعدد نام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو اس قرآن کے زاویے سے دیکھا گیا تو اس کو اخت القرآن کہہ دیا گیا کہ یہ قرآن کی بہن ہے، اس کو جو ہے وہ دین کے پیرائے میں دیکھا گیا تو اس کو کہا گیا صحیفہ کاملہ ہے، یعنی اس میں مکمل دین ہے۔ اور جو کر رہے ہیں ادھر امام کی نسبت سے دیکھا گیا تو اس کو صحیفہ سجادیہ کہہ دیا گیا کہ یہ امام زین العابدین سے وارد ہوا ہے۔ اب اس کو جب اس کے اور پہلوؤں پر اور سیرت معصومین پر نظر کی گئی تو اسے توریت آل محمد سے تعبیر کر دیا گیا اور انجیل اہل بیت سے تعبیر کر دیا گیا۔ تو یہ کتاب ایک ہے لیکن اس کے پہلو بہت ہیں۔ کتاب ایک ہے مگر اس کے پہلو بہت ہیں، اور صرف یہ نہیں ہے، رسالت الحقوق کی بھی یہی کیفیت ہے، اور یہی کیفیت آپ خطبہ امام زین العابدین جو شام میں آپ نے خطبہ دیا ہے، وہ طویل خطبہ ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا، تو اقوال کی دنیا میں۔ لیکن یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں، میں نے کل کی مجلس میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا کمال ہے کہ انہوں نے کربلا جو صحرا میں ہوئی اس کو مسلح تک لے آئے، اس کو مسلح تک پہنچانا یہ امام کا کام ہے۔ زینت پیشانی بنا لینا یہ امام کا کام ہے، ہاتھوں کی زینت تصویر کی شکل میں قرار دینا یہ امام کا کام ہے، تو کربلا کو انسانیت سے جوڑ دینا یہ امام کا کام ہے۔ یا میں یہ کہوں کہ توحید کو حسین سے ملانا اور حسین کو توحید سے ملانا یہ زین العابدین کا کام ہے۔ کس طریقے سے انسان دونوں کو جو ہے وہ لے کر چلتا ہے، اور خدا کی قسم اب ظاہر ہے منظر انکل اکثر کہتے رہتے ہیں میں کچھ شعر دیا، اب ظاہر ہے کہ جیسا مجمع خدمات یعنی باغوق افراد اگر موجود ہے تو میں بہرحال شعر پڑھتا ہوں، اور شعر کا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو شعر کی طرح سے سمجھا جائے۔ ایک خلاوات پڑھتے ہیں سرے محشر۔ اب دیکھیے کربلا درمان ہے، کربلا ہمارے غموں کا بہترین وسیلہ ہے، کتنا بھی غم ہو ہم کربلا کے حوالے کر دیتے ہیں، اور ہم اپنے مرحومین کا بھی جب ذکر کرتے ہیں تو کربلا سے ملحق کر دیتے ہیں۔ اور یہ صدیقہ امام زین العابدین نے دیا کہ کس طریقے سے ہمیں کربلا کو اپنی زندگی میں جوڑنا ہے، کربلا کو ہمیں مسلح تک لے کے آنا ہے، کربلا کو کیسے توحید تک جو ہے وہ ملحق کرنا ہے، یہ امام زین العابدین کی کاوش ہے۔ تو سرے محشر فرشتوں نے ہماری ہر خطا رکھ دی، سرے محشر فرشتوں نے گناہگار انسان ہیں، ہر انسان سے گناہ سرزد ہونے کے امکانات، ہر انسان سے نہیں لیکن ایک بڑی تعداد، توجہ کیجیے گا،
تو ہے معصوم تو معصوم ہے، معصوم کی تو جب ہماری بات ہوتی ہے تو پھر ہماری ہی بات ہوتی ہے، توجہ کیجیے گا، وہ مستثنا تخصصاً ہوتے ہیں۔ تو سرے محشر فرشتوں نے ہماری ہر خطا رکھ دی تو ہم نے اٹھ کے فوراً الفت آلے عبا رکھ دی۔ سرے محشر فرشتوں نے ہماری ہر خطا رکھ دی تو ہم نے اٹھ کے فوراً الفت آلے عبا رکھ دی۔ مصیبت کی گھڑی آئے تو یاد کربلا کر لو، یہ امام سید سجاد کا درس ہے۔ مصیبت کی گھڑی آئے تو یاد کربلا کر لو، خدا نے درد غم کے واسطے فوری دوا رکھ دی۔ مصیبت کی گھڑی آئے تو یاد کربلا کر لو، خدا نے درد غم کے واسطے فوری دوا رکھ دی۔ تسبیح فاطمہ کہ جس کو حق شفا نے امام زین العابدین نے تدبیر کیا، اب شعر ملے گا کہ سارے محشر فرشتوں نے ہماری ہر خطا رکھ دی تو ہم نے اٹھ کے فوراً الفت آلے عبا رکھ دی۔ مصیبت کی گھڑی آئے تو یاد کربلا کر لو، خدا نے درد غم کے واسطے فوری دوا رکھ دی۔ ہماری 5 وقتہ کی نمازیں جب گئی تولی تو ہم نے اس میں تسبیح جناب سیدہ رکھ دی۔ ہماری 5 وقتہ کی نمازیں جب گئی تولی تو ہم نے اس میں تسبیح جناب سیدہ رکھ دی۔ اور صرف یہی نہیں ہے، کربلا کو مصلی تک نہیں پہنچایا، کربلا کو قبر تک پہنچا دیا۔ ہر مومن کے ساتھ ساتھ کربلا ساتھ ساتھ جائے گی۔ جب مومن جائے گا تو خاک شفا کی شکل میں کربلا ساتھ ساتھ چلے گا۔ یہ امام زین العابدین کا کردار ہے۔ تو سرے محشر فرشتوں نے ہماری ہر خطا رکھ دی، مصیبت کی گھڑی آئے تو یاد کربلا کر لو، خدا نے درد غم کے واسطے فوری دوا رکھ دی۔ ہماری 5 وقتہ کی نمازیں جب گئی تولی تو ہم نے اس میں تسبیح جناب سیدہ رکھ دی۔ صغیر آ کر ملک زیر لحد کرتے تو کیا کرتے، عزیزوں نے ہماری قبر میں خاک شفا رکھ دی۔ ایک سلام پڑھیے محمد آپ نے محسوس کیا تو کربلا کو صرف مصلی تک امام زین العابدین نے نہیں پہنچایا، صرف ہاتھ تک نہیں پہنچایا، بلکہ مومن کے ساتھ ساتھ ایک لمحے کے لیے کربلا کو جدا نہیں ہونے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف غدیر کے علاوہ ہر موقع پر کوئی بھی فضیلت کی اور کوئی بھی مناسبت ہو اس میں زیارت حسین مستحب ہے۔ امام حسین حد یہ ہے عید الفطر پر کہ جہاں دنیا مسکرا رہی ہو، کہا یہ یاد رکھو یہ مسکان آئی کہاں سے ہے۔ جو کیجئے گا عید الاضحیٰ، عید الفطر، تو عید ایسے مناؤ جیسے معصومین نے منایا، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ خوشیاں تمہاری ہیں، اچھے لباس پہننا تمہارا کام ہے، بہترین نئے لباس پہننا تمہارا کام ہے، یہ ساری کیفیتیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ زیارت اپنی خوشی میں کربلا کو نہیں فراموش کرنا، زیارت حسین کو یاد رکھنا۔ اور صرف یہی وجہ ہے کہ ہند و پاک میں یہ ہمارے یہاں ایک سنت قرار دے دیا گیا کہ اگر کوئی شادی ہوتی ہے تو مجلس سے حسین پاپا کرتے ہیں۔ یہ کہاں سے آئی بات، یہ کہاں سے آئی؟ یہ اس لیے آئی کہ زین العابدین نے، میں نے کل جو ہے ابن زہری کے بارے میں بیان کیا تھا، بیان کروں گا، ابن زہری نے کیسے امام کو بلایا اور پھر امام نے کیسے جانا سے انکار کیا اور پھر اس نے طلب کیا، اس پر گفتگو کرو۔ یہ سلسلہ آیا کہاں سے؟ یعنی کہنے کا میرا مقصد یہ ہے، یہ تو میں صرف آپ کو تجلیاں دکھا رہا ہوں، تفصیلات کا تو موقع ہی نہیں کہ میں آپ کے سامنے تفصیلات بیان کروں۔ یہ صرف تجلیاں ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کس طریقے سے کربلا کو جو ہے وہ ہر انسان اور ہر مومن کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ ایک لمحے کے لیے انسان کربلا سے فراموش نہیں ہو سکتا۔ صبح فجر میں اٹھا نماز کے لیے، جب اٹھا تو ظاہر ہے مصلی پر گیا تو کربلا یاد آئی، خاک شفا کو دیکھا تو کربلا یاد آئی، جب مجلس میں آئے تو کربلا یاد آئی، جب کسی مومن سے ملاقات کی تو ذکر کربلا ہوا۔ تو کربلا کا جو پہلو ہے، اس لیے کہ کربلا اتنی عالمگیر ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ دین کو سمجھا جا سکے۔ لیکن عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے پچھلی مجلسوں میں مسلسل امام کی عبادتوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھا کرتا ہوں، دیکھیں عبادتیں سید سجاد ایک اپنی جگہ ہے، زین العابدین ہیں، سجاد ہیں، سید الساجدین ہیں، سجدہ کرنے والوں کی زینت ہیں،
اور قرآن میں ساجدین کا لفظ میں نے عرض کیا تھا فرشتوں کے لیے استعمال کیا ہے، عابدین کا لفظ انبیاء کے لیے استعمال کیا ہے. تو اگر کوئی زین العابدین ہے اور سید الساجدین ہے تو وہ ملائکہ اور انبیاء دونوں کی زینت بن جاتا ہے. توجہ کیجئے گا، جو انبیاء کی زینت بن جائے اور ملائکہ کے لیے جو ہے وہ کیفیت ملائکہ کے لیے سردار بن جائے، بدل ملائکہ کا سردار بن جائے، اسے سید الساجدین کہتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، امام زین العابدین، میں نے سارے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے. آگ لگی، آپ متوجہ نہیں ہوئے، بیٹا گرا، آپ متوجہ نہیں ہوئے. یہ ساری عبادتیں امام زین العابدین کی ہیں. لیکن اب یہ جو تضرع اور یہ جو عبادت کا معیار زین العابدین کا لوگوں نے دیکھا تو ظاہر ہے وہ چیز ایک شہرت عامہ ہو گئی کہ جیسی عبادت زین العابدین کی ہے ایسی عبادت کو کرنا تو بہت دور، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور یہی چیز جو ہے اس وقت کا حاکم عبد الملک ابن مروان کو حسد پیدا ہوا. اور دیکھیے گا، جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، یہ بھی علی ہے. جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. ملتی جو ایسے ایسوں کو، ہلتی نہ ذوالفقار، تلوار دی ہے رب نے مگر ہاتھ دیکھ کر. تو اب ظاہر سی بات ہے یہ وہ علی ہیں جن کی عبادت کا شعلہ پورے عالم میں ہے، اور لوگ جو ہیں وہ جل رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں. اب عبد العزیز جو ہے یہ عبد الملک مکہ سے مدینے آیا، حسد کا تو شکار تھا ہی. اس نے کہا ذرا امام زین العابدین کو بلاؤ، امام کی توہین کرنا چاہتا تھا. یہی دیکھیے امام کی عبادت ایک طرف ہے، ساری عبادتوں کو پیش نظر رکھیے گا، سارے واقعات جو میں آپ تک پہنچا چکا ہوں اس عبادتوں کو پیش نظر رکھیے گا اور یہ تب آپ کو لطف آئے گا. اب آیا اور آنے کے بعد ایک مرتبہ جیسے امام تشریف لائے تو اپنی جگہ سے اٹھا، ظاہرہ احترام دکھایا، یا میں یہ کہوں کہ امامت کے جلالت نے اس کو مجبور کیا اٹھنے پر. جلالت امامت نے اس کو اٹھنے پر مجبور کیا، نتیجے میں احترام کیا. اور ایک مرتبہ کہنے لگا فرزند رسول، آپ عبادت میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، آپ بے نظیر عبادت کرتے ہیں، آپ جیسی عبادت ممکن نہیں ہے. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ کو اتنی عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو اتنے رسول ہیں، آپ تو ساقی کوثر کے بیٹے ہیں، آپ تو فاطمہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ آپ کی دادی ہے، حسین آپ کے بابا ہیں، حسن آپ کے دایا ہیں، یہ سارے آپ کے ورثے ہیں، تو آپ کو اللہ کی عبادت کی ضرورت کیا ہے نا؟ دیکھ رہے ہیں کس سے کہہ رہا ہے؟ عبد الملک کہہ رہا ہے، امام سے کہہ رہا ہے آپ اتنی عبادتیں کرتے ہیں. لوگ بیٹھے ہوئے یہ بات سن رہے ہیں. اب لوگوں کے ذہن میں بھی آئے کہ ہاں وہ امام ہے تو امام کو عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا، یہ وہ سوال ہے کہ جس سے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں دین کے. یہ وہ سوال ہے جس سے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ امام کو ضرورت کیا ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے. یہ تو ہم جیسے وہ گناہگار لوگ عبادت کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے. آپ کو عبادت کی ضرورت کی نہیں ہے، آپ کو علی کے بیٹے ہیں، آپ کو حسین کے لاڈلے ہیں، آپ تو فاطمہ کے دفت جگر ہیں، اور آپ کو عبادت کی ضرورت کیا ہے. اور آپ تو خود کہتے ہیں کہ میرے بابا نے کربلا میں جو دین کے خاطر قربانی کی ہے، تو آپ کے بابا حسین ہیں، کون نہیں حسین کو جانتا؟ تو آپ کو عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام نے مسکرا کے فرمایا، اچھا تو تم یہ سمجھتے ہو کہ عبادت صرف دربنائے گناہ کیا جاتا ہے؟ توجہ کیجیے گا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ عبادت گناہ کے عوض میں کی جاتی ہے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو تو غلط سمجھتے ہو. خدا کی قسم جتنی اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کے عوض کتنی بھی عبادت کی جائے وہ بہت کم ہے. توجہ کیجیے گا، یعنی آپ متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جو شرف اور کمالات دیے ہیں اس کا اگر ہم شکریہ ادا کریں. دیکھیں فطرت کے دو چیز ہیں، ایک ہے شکوہ اور ایک ہے شکریہ.
انسان کو نہ ملے تو شکوہ کرتا ہے، اور مل جائے تو شکریہ کرتا ہے. بھئی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ حد یہ ہے کہ وہ جانور جو گلیوں میں پھرتے ہیں اس کو آپ 2-4 دن روٹی دے کر دیکھیے اور غذا دے کر دیکھیے، وہ تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن آپ کے پاس پھر آئے گا اور دم ہلائے گا. یہ دم ہلانا حقیقت میں شکریہ ہے. خدا کی قسم یہ وہ لفظ ہے، یہ جانور ہی مفہوم شکریہ سمجھتے ہیں، صرف لفظوں سے شکریہ ادا نہیں ہوتا. توجہ کیجیے گا میں کیا کہتا ہوں، لفظوں سے شکریہ نہیں ہوتا. شکریہ کی کیفیت ہے، لفظوں سے شکریہ کرنا اور ہے، عمل کے پیرائے میں شکریہ کا پیش کرنا اور ہے. توجہ کیجیے گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ سے میں اگر پوچھوں کہ اگر کوئی ایک انسان ہو اور آپ نے اس کے ساتھ بہت بڑا کوئی احسان کر دیا اور اس نے آپ سے لفظ شکریہ بھی نہ کہا، تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کیسا انسان تھا، اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا، اتنے بڑے مشکلوں سے میں نے اس کو نکال دیا، کچھ نہ صحیح تو کم سے کم شکریہ تو کہہ ہی سکتا تھا. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ آپ نہیں کہہ رہے، یہ آپ کی فطرت ہے جو آواز دے رہی ہے. جب تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کر، اور جو کیجیے گا اس کا شکریہ ادا کر. جو بھی تمہارا محسن ہے اس کا شکریہ کرنا چاہیے، یہ فطرت کی آواز ہے. تو اگر کسی سے مطالبہ کرنے کے بعد فطرت یہ کہتی ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، لیکن اگر کوئی ایسا انسان ہے جس سے آپ نے کبھی کچھ مانگا نہیں، اس نے بغیر مانگے آپ کو دیا ہے، تو مجھے بتائیے وہ شکریہ کا کتنا مستحق ہوگا؟ توجہ کیجیے گا، وہ شکریہ کا کتنا مستحق ہوگا؟ تو ظاہر ہے دونوں شکریہ کا مستحق ہے. ایک سے مطالبہ کیا ہے تو نتیجے میں دیا ہے تو شکریہ کا مستحق ہے. ایک وہ ہے جس سے کبھی کچھ مانگا نہیں، بغیر مانگے اس نے سب کچھ دیا ہے. تو مجھے بتائیے کہ اس کا شکریہ کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جتنے بھی افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے انصاف سے بتائیے کون اللہ کی بارگاہ میں گیا تھا اور اس نے دعا کی تھی کہ پروردگار ہمیں حیات دے دے؟ کون تھا جس نے جا کر ہمیں کہا ہمیں جسم دے دے، ہمیں صحیح جو ہے وہ اعضاء و جوارح دے دے، ہمارے لیے آسمان مہیا کر دے، ہمارے لیے زمین مہیا کر دے، ہمارے لیے فضائیں دے دے، ہمارے لیے آکسیجن دے دے، ہمارے لیے پانی دے دے؟ یہ کون گیا تھا؟ تو آپ نے اور ہم نے مطالبہ نہیں کیا، اس نے بغیر مانگے دیا. توجہ کیجیے گا. اور اس نے فائدہ بتایا، دیکھو اگر تم شکریہ کرو گے تو اس میں فائدہ بھی تمہارا. یہ نہ سوچنا کہ ہم تمہارے شکریہ کے محتاج ہیں، یہ بھی نہ سوچنا شکریہ بھی تمہارے لیے ہے. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو پھر یاد رہے ہمارا عذاب بھی شدید ہے. توجہ کر رہے؟ تو ہم اب مجھے بتائیے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں انسان کو دی ہے؟ پورا وجود انسان کا نعمتوں سے بھرا ہوا ہے. خدا کی قسم ایک آنکھ اگر خراب ہو جائے نا انسان کی تو جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ کسی طرح سے آنکھیں واپس آ جائیں. دولت چاہیے لے جائیے مگر مجھے آنکھیں چاہیے. آپ نے غور کیا ایک نعمت، اور اگر خدا کی قسم کوئی ایک نعمت خراب ہو جائے نا انسان تو بڑا پریشان ہوتا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں اور آپ نے بھی اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے ایسے افراد دیکھے ہوں گے کہ جن کی سماعت کام نہیں کر رہے، جن کی بصارت کام نہیں کر رہی، جن کے اعضاء و جوارح کام نہیں کر رہے، وہ کتنی مشکلوں سے زندگی اور سفر کر رہے ہیں، ہے نا؟ اور سماعت ایک چھوٹی سی چیز تو کچھ کا کچھ انسان سنتا ہے، مذاق بن جاتا ہے معاشرے میں. اگر ایک عضو انسان کا خراب ہو جائے تو کیفیت کیا ہے؟ تو کون ہے کہ جو اس کا شکریہ ادا کر سکے؟ لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کتنی عظیم نعمتیں اللہ نے آپ نے دی، مگر سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ توجہ کیجیے، سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ جا کر امام زین العابدین کی تفسیر ادوائے ابو حمزہ شمالی میں یہ تفصیلات پڑھیے. یہ سب وہ دعاؤں کے میں آپ کو مفہوم دے رہا ہوں کہ جو امام زین العابدین نے ہمیں سمجھایا ہے. آپ نے فرمایا، اب آپ دیکھیے کہ نعمتیں تو سب کچھ ہیں، آسمان سے لے کر زمین اور زمین سے لے کر
کوئی سی شے ایسی نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے بار بار کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. خدا کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آخر کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک سلسلہ ہے نعمتوں کا جو لامتناہی ہے، جو ختم ہونے والا نہیں ہے. وہ متناہی سلسلہ نہیں ہے، لامتناہی سلسلہ ہے. لا تحصیھا، کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں ہیں. اور اس نے قاعدہ دیا اگر تم اصول دیا اگر تم نعمتوں کا شکریہ کرو گے تو ہم اضافہ کرتے چلے جائیں گے، ہم بڑھاتے چلے جائیں گے، ہم نعمتوں کو اضافہ کرتے چلے جائیں گے. تو مجھے اس حال سے بتائیے کہ یوں تو ساری نعمتیں ہیں مگر سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت، بہت ساری نعمتیں ہیں مگر سب سے بڑی نعمت انسان کی جو ہے، جس پر اللہ نے زمین آسمان سب کچھ ہمیں عطا کیا لیکن احسان نہیں کر جتایا کہ ہم تمہارے ساتھ احسان کر رہے ہیں کہ تمہیں آنکھیں دے رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ احسان کر رہے ہیں. انسان کتنا احسان فراموش ہے، انسان کتنا احسان فراموش ہے کہ وہ اس کی نعمتوں کو جو ہے وہ درگزر کرتا چلا جا رہا ہے. لیکن محسوس کیجیے گا امام نے فرمایا کہ یہ کیفیت آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے، تو سب سے بڑی نعمت وہ ہوگی جس پر وہ فخر کرے. یہی وجہ ہے جو قرآن نے کہا من اللہ علی المومنین، ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ رسول جیسی ذات ان کے حوالے کی گئی. تو کائنات کی سب سے بڑی عظیم نعمت ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ نے اصول کیا بنایا ہے، بس میں نتیجہ لے رہا ہوں، اللہ نے اصول کیا بنایا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. ہم نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم نے محمد جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا. آواز بھی تو صحیح، تم شکریہ کرتے ہو تو ہم تمہیں علی جیسی نعمت دیتے ہیں. ہم نے علی پہ شکریہ کہا تو کہا لو ہم تمہیں حسن جیسی نعمت دے رہے ہیں. ہم نے حسن پہ شکریہ کیا، کہا دیکھو ہم تمہیں حسین جیسی نعمت دے رہے ہیں. ہم نے حسین پہ شکریہ کیا، کہا ہم تمہیں زین العابدین دے رہے ہیں. ہم شکریہ پہ شکریہ کرتے رہے، وہ نعمتوں میں اضافہ کرتا رہا. ہم جب 11ویں کا شکریہ کیا تو کہا ہم تمہیں ایسی نعمت دے رہے ہیں جو قیامت تک قائم رہے گی. قائم کی شکل میں ہم تمہیں نعمت دے رہے ہیں. تو یہ نعمت ہے جو قیامت تک انسان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہے. اور جنہوں نے نعمت کا شکریہ نہیں کیا انہیں محمد بھی ملا تو اپنے جیسا ملا. انہیں محمد بھی اگر ملا تو انہیں اپنے جیسا ملا. تو آپ نے محسوس کیا ہم شکریہ پہ شکریہ کرتے رہے. تو میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں غالباً آپ کو بتایا تھا کہ جس نے امام حسین کی نعمت کو سمجھ لیا وہ زین العابدین علیہ السلام کی نعمت کو سمجھے گا. ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے، اس پر ذرا غور کیجیے گا. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. واقعاً فرش ادھر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ادھر فرش اعضا بچ جاتے ہیں. تو کتنا اہتمام ہے. یہ کون ہے جو ہمیں لے کر آتا ہے؟ یہ کون سی ذات ہے جو ہمیں فرش اعضا تک لے کر آتی ہے؟ خدا کی قسم لوگ اپنے اپنے پروگرام اپنے اپنے مسئلے کرتے ہیں، انویٹیشن دیتے ہیں، لوگ نخرے کرتے ہیں ہم نہیں آئیں گے اور یہ اس اعتبار سے انویٹیشن نہیں دیا اور میرے پاس تو فون نہیں آیا، میں نہیں جاؤں گا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. لیکن جب مجلس کی بات آتی ہے نا تو انسان یہ نہیں سوچتا کہ بھائی مجھے بلایا ہے نہیں بلایا، وہ چلا جاتا ہے مگر دل صاف ہونا چاہیے. توجہ کیجیے گا. کیوں؟ ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا فوراً ذہن میں کربلا آ جاتی ہے اور فوراً انسان جو ہے وہ جانے لگتا ہے تو یہ کون ہے، یہ کہاں سے یہ سلسلہ ہے، یہ کون بلا رہا ہے؟ یہ زین العابدین علیہ السلام کے کمال ہے کہ انہوں نے وہ کربلا جو صحرا میں تھی، یہ جملہ بڑا عظیم ہے، اس کو مسلح تک پہنچا دیا. لیکن عزیزان گرامی میں ایک آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، سب کچھ ہم نے کر دیا، عزاداری ہم نے کر دی تو ہم حسین تک پہنچ گئے. لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ حسین ہمیں زین العابدین کے حوالے کر رہے ہیں تو آخر زین العابدین کا اصول حیات کیا ہے؟ اس جملے کی طرف غور کیجیے. شہادت
ضمیر کو جھنجھوڑ رہی تھی. شہادت حسین نے ضمیر انسانی کو جھنجھوڑا ہے، لیکن زین العابدین نے اس ضمیر کی تربیت کی ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر تو کربلا صرف 61 ہجری میں ہو گئی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کربلا صرف 61 ہجری میں ختم نہیں ہوئی. توجہ کیجیے گا، 61 ہجری میں کربلا واقع ہوئی ہے، لیکن کربلا ختم نہیں ہوئی. اگر کربلا ختم ہو جاتی تو یہ نہ کہتے کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. بتا رہے ہیں کہ وہ جیسا کردار قیامت تک آتا رہے گا، اور میرے چاہنے والے میرا کردار قیامت تک پیش کرتے رہیں گے. کربلا قیامت تک چلتی رہے گی، یہ کیفیت چلتی رہے گی. تو اب عبادت کی آپ نے کیسے دے دی؟ تو ایک طرف انسان جو ہے امام زین العابدین کا کمال یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں کہ شکریہ کیجیے. دیکھیں شکریہ، آپ تمام عبادتیں اگر اٹھا کر دیکھیں نا تو کوئی نہ کوئی عمل کسی نہ کسی شے کا شکریہ ہے. غور کیجیے گا، ہر اعمال کسی نہ کسی شے کا شکریہ ہے. صاحب ہم جو ہے وہ مال کہ خمس و زکات دیجیے، خدا کے راہ میں خرچ کیجیے، واجب ہے آپ کے لیے کہ خمس و زکات دیجیے اور صدقہ کے مستحبہ دیجیے. کہا صاحب میں کیسے دوں، میرے پاس دولت ہی نہیں. کہا اگر دولت نہیں ہے تو تمہارے اوپر خمس و زکات واجب بھی نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دولت ایک نعمت ہے، نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرو. توجہ کیجیے گا، صرف زبان سے نہیں، صرف زبان سے ہی شکریہ نہیں ہوتا، عمل کا شکریہ زبان سے زیادہ اہم ہوتا ہے. کہا اچھا چلو رمضان مبارک آ گیا، روزہ رکھیے. کہا عبداللہ میں بیمار ہوں. کہا بیمار ہیں تو آپ کے اوپر روزہ ثابت ہے. تو پھر کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صحیح و سلامت ہیں، اس لیے کہ سلامتی ایک نعمت ہے، تو نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اگر وقت آئے تو روزہ رکھو. توجہ کیجیے گا. اچھا چلیے حج پر جائیے. کہا صاحب حج پر کیوں جائیں؟ راستے میں جو ہے وہ خطرات ہیں یا میں استطاعت نہیں رکھتا. کہا آپ استطاعت نہیں رکھتے تو آپ کے اوپر حج واجب نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر استطاعت رکھتا ہے انسان، کیونکہ عام ایک نعمت ہے اور دولت ایک نعمت ہے، اس کا شکریہ یہ ہے کہ اس کی گھر پر کم سے کم ایک مرتبہ اپنی زندگی میں کم. آپ نے دیکھا کیوں امن کتنی بڑی نعمت ہے؟ یہ ان سے پوچھئے کہ جو ملک بے امنی کے شکار ہے. جس سلامتی ہے جسم کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ان سے پوچھئے کہ جن کی صحت صحیح نہیں ہے. دولت کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ان سے پوچھئے جو فاقے کی زندگی بسر کر رہے ہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ بدر میں کچھ بچے آئے، پہلی جنگ ہے اسلام کی. یا رسول اللہ ہم جنگ کریں گے. کہا اچھا لیکن بچوں پر جہاد ثابت ہے، جوانوں تم آؤ، بچوں تم اپنے اپنے گھروں پر رہو. کیوں؟ کہا اس لیے کہ جوانی ایک نعمت ہے، نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اگر وقت آئے تو آپ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں. آپ دیکھ رہے ہیں تو سارے اعمال، ساری عبادتیں کسی نہ کسی نعمت کا شکریہ ہیں. ہم عادی ہوتے ہیں دنیا میں کوئی احسان کرے تو شکریہ کرنے کے لیے فوراً تیار ہوتے ہیں. ارے صاحب آپ نے بڑا احسان کر دیا، آپ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا. ہم اس سے یوز تو ہیں، عادی ہیں، لیکن ہم اس فلسفہ دین کو نہیں سمجھ رہے کہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو نعمت کے بدلے میں نہ ہو. اب آپ کہیں گے نماز کی تو بات ایسی ہے، پھر نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ خدا کی قسم نماز زندگی کا شکریہ ہے. جب تک سانسیں چلتی رہیں اس کی راہ میں سجدہ ریز ہوتے رہیں. یہی وجہ ہے کہ نماز کو کسی بھی موقع پہ ساقط نہیں کیا گیا. نماز کسی موقع پہ مرد کے لیے، خواتین کے لیے کیونکہ پاکیزہ ایک عبادت ہے تو اس چند لمحوں کے لیے، چند دنوں کے لیے اٹھا لیا گیا، لیکن مرد کے لیے کبھی بھی نماز کو ساقط نہیں کیا گیا. حق یہ ہے کہ اگر آپ جائیں اور جانے کے بعد منازل کرام کی جو ہے وہ عروۃ الوثقیٰ اور توضیح المسائل سے اٹھ کر اگر تحقیقی کتابوں کو آپ پڑھنے لگے تو آپ کو نماز نظر آئے گی. نماز غریب
ڈوب رہا ہے انسان مگر نماز پڑھے گا. صلاۃ الحریر جل رہا ہے انسان مگر نماز پڑھے گا. آپ سوچئے کہ یہ ڈبل ٹینشن ہے. آپ کوئی سوچ سکتا ہے کہ بھائی کسی کا ذہن حاضر بھی کہاں ہوگا؟ جو ڈوب رہا ہے، میں ایک بات کہوں، جو ڈوب رہا ہے اسی کا ذہن تو حاضر ہوتا ہے. توجہ دیجیے گا، اس کا ذہن حاضر ہوتا ہے کہ دنیا ہٹ جاتی ہے توحید نکل کے سامنے آتی ہے. توجہ کیجیے گا. تو وہاں ڈوب رہا ہے مگر کیفیت بدل جائے گی. اشاروں میں نماز کو جو ہے وہ پڑھے گا. آپ نے دیکھا تو کسی بھی موقع پر اب آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس کیفیت میں تو چند افراد ہیں. فرض کیجیے اگر پوری عالم انسانیت کے 5 افراد بھی ہیں نا کہ جو اس قابل ہیں تو تکلیف ان کے لیے رہے گی. اس لیے کہ شریعت کسی ایک کے لیے، اب میں انصاف سے آپ سے پوچھوں، یہ مکلفین کے لیے ہے نا کہ جو جل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، پھر بھی وہ نماز کو پڑھے گا. اور یہ متفق علیہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت کے یہاں یا صرف شیعوں کے یہاں نہیں، سب کے یہاں ہے. مجھے انصاف سے بتائیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عقل انسانی پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے کہ کچھ عقلیں وہ ہیں، کچھ ذہن وہ ہیں جو جل رہے ہوں گے، ڈوب رہے ہوں گے مگر توحید ذہن میں ہوگی، ہے نا. تو رسول کو کتنا اعتماد ہے امت کے ذہن پر. اب آپ متوجہ ہو جائیں، ایک مجلسی جملہ کہہ رہا ہوں تو رسول کو تو بڑا اعتبار ہے امت کے ذہن کے اوپر کہ ایسی کیفیت میں بھی جو ہے وہ انسان توحید کو نہیں بھولے گا. لیکن امت کو کیا ہو گیا ہے کہ ہلکے سے بخار میں ہجران کی تہمت کی کیفیت سامنے آ رہی ہے. خدا کی قسم سر قلم ہو کے بھی ہجران نہیں ہوتا ہمیں. اب میں دوسرا آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سر قلم ہو کے بھی ہجران نہیں ہوتا ہمیں. ہے گواہ نیزے پہ قرآن سنانے والا. اتنا تھکے اگر آپ سے سنیں گے تو پھر میں نے پڑھ لی اسے. سر قلم ہو کے بھی ہجران نہیں ہوتا ہمیں. ہے گواہ نیزے پہ. ظاہر ہے کہ وہ ایک اپنی بات ہے، آپ غور سے چیزوں کو سننا ہے مگر تھوڑا تھوڑا مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ مطلب سو نہیں رہے ہیں. توجہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کیونکہ نماز کا وقت قریب ہے، مجھے آپ کے جو ہے وہ وضو کا خوف ہے. توجہ کرنا ہے. تو سر قلم ہو کے بھی ہجران نہیں ہوتا ہمیں. ہے گواہ نیزے پہ قرآن سنانے والا. توبہ توبہ تیرے توبہ محمد تجھ کو کتنا کم ظرف تھا ہجران بتانے والا. ایک طرف یہ کیفیت ہے تو آپ نے محسوس کیا تو یہ کیفیت ہے. تو عبادت کی کیفیت شکر. اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں تو ایک شکریہ کرتا ہوں تو 2 شکریہ واجب ہو جاتے ہیں. توجہ کیجیے گا امام زین العابدین کا جملہ. امام فرماتے ہیں میں ایک شکریہ تیرا ادا کروں تو میرے اوپر 2 شکریہ واجب ہو جاتے ہیں. وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ میں اگر تیرا شکریہ کرتا ہوں تو اسی شکریہ میں زبان کا استعمال کرتا ہوں اور سانس لیتا ہوں. وہ زبان بھی تو تم نے دی ہے جس کا تیرا شکریہ کیا جائے، اور وہ آکسیجن سانس تنفس کی کیفیت بھی تو تم دے رہا ہے کہ جس کی وجہ سے تیرا شکریہ کیا جائے. خدا کی قسم اگر اس نظر سے کائنات کو دیکھا جائے تو پھر انسان توحید تک پہنچ جاتا ہے. صلوات پڑھ لے محمد لیکن اتنی عبادتوں کے باوجود ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا فرزند رسول آپ کی عبادتوں کا کیا کہنا ہے. ہوتے ہیں نا کچھ لوگ لگانے والے اپنے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں تو فرزند رسول آپ کی عبادتوں کا کیا کہنا ہے. ظاہر ہے اس کا اپنی جگہ بات صحیح تھی لیکن ہم تو وہاں بھی کہہ دیتے ہیں جہاں یہ نہیں مورد ہوتا ہے نا کہ بھائی ارے صاحب آپ کا کیا کہنا ہے. تو اب آپ دیکھیے گا آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے امام زین العابدین کہ جس کے لیے اگر وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی عبادتوں کا کیا کہنا تو آپ سینہ چوڑا کر کے کہتے تھے ہاں ہماری عبادتوں کا کیا کہنا. ہم ہی تو زین العابدین ہیں، ہم ہی تو سید الساجدین ہیں. ارے ہم ہی
تو سجاد ہیں، ہم ہی سے تو زندانوں میں عبادتوں کو رونقیں ملی ہے، ہم ہی سے تو جو ہے لوگوں نے ناکوں پر نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھا ہے، ہم ہی سے تو لوگوں نے طریقہ عبادت جانا ہے، تو امام کہہ سکتے تھے، لیکن ایک مرتبہ اپنے فرزند امام باقر کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے بیٹا ذرا وہ صحیفہ تو لے کر آؤ جس میں میرے جد امجد کی عبادت کا تذکرہ ہے، توجہ کیجیے گا بیٹا وہ تو لے کے آؤ صحیفہ جس میں میرے جد امجد کی عبادت کا تذکرہ ہے۔ اب امام محمد باقر گئے دوڑ کر صحیفہ لے کر آئے، آپ نے صحیفہ کو کھولا، اب یہ صحیفہ بہت ساری کتابیں معصومین کے لیے خاص ہوتی ہیں، کسی اور موقع پہ بیان کروں گا وہ کون کون سے صحیفے ہیں جو معصومین کے پاس پرسنل طریقے سے ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے۔ کاغذوں کو لے کے آؤ، اب امام نے جو صحیفے کو کھولا اور پھر وہاں پر پہنچے عبادت مولا امیر المومنین پر اور فرمایا میرے جد امجد کی عبادت کا کیا کہنا، میرے جد امجد کی عبادت کا کیا کہنا، لیکن میں ہاتھوں روایت یہاں ختم ہو گئی مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں مولا ٹھیک ہے کہ امیر المومنین کی عبادت کا کیا کہنا، جیسے اژدہا آپ کے قریب آیا اور آپ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے ویسے ہی علی کے پیر میں تیر لگا اور کھینچ لیا گیا، ایسا سے تکلیف نہیں ہوا۔ مولا یقیناً آپ کی عبادت کا جواب نہیں ہے، مگر مولا زین العابدین تو آپ ہی پڑھیں، سید الساجدین تو آپ ہیں، وہ امیر المومنین ہیں لیکن زین العابدین تو آپ ہیں، عجب نہیں کہ مولا فرمائے تم نے میری عبادتوں کو دیکھا ہے، تم میری عبادتوں کو بحیثیت سجدے کے اعتبار سے دیکھ رہے ہو، بحیثیت رکوع کے اعتبار سے دیکھ رہے ہو، بحیثیت استغفار کے اعتبار سے دیکھ رہے ہو، بحیثیت کیفیت صلاۃ کے اعتبار سے دیکھ رہے ہو، لیکن تم نے میرے جد امجد کی عبادت پر نہیں سمجھا، میرے جد امجد کی عبادت کی تو کیفیت یہ ہے وہ مصلی پہ نہیں، اگر وہ ضربت مارتے ہیں تو ایک ضربت کونین کی عبادت کے اوپر بھاری ہوتا ہے، وہ صرف مصلی پر عابد نہیں ہے، ان کی تو کیفیت بھی یہ ہے کہ اگر وہ ایک ضربت مارے تو رسول اسلام فرماتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت کونین کی عبادت پر بھاری ہے، تو جس کی ایک ضربت کونین کی عبادت پر بھاری ہو وہ علی مصلی عبادت میں کتنا بڑا عابد ہوگا۔ اور خدا کی قسم مصلی پر عبادت کرنا اور ہے، میدان جنگ کو عبادت گاہ بنا دینا یہ علی کا کمال ہے۔ ایک صلوات پڑھیں اور محمد اب وہ کوشش کرتا رہا، دیکھا آپ نے وہ جو حسد کر رہا تھا عبادت پر، وہاں جواب میں اور یہاں جواب میں فرق ہے، دونوں کے جواب میں فرق ہے۔ خدا کی قسم ان کے جسموں کو مقید بظاہر کیا جا سکتا ہے مگر ان کے کردار کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں ظاہر ہے کہ شاعر کی زبان ایک اپنی ہوتی ہے، سہیل بھائی یہ سارے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے شجاع بھائی اور بعض افراد تشریف فرما ہے، جرأتِ سید سجاد کی بتلاتی ہے بیڑیاں جسم جکڑ سکتی ہیں کردار نہیں۔ آپ اتنا تھکے مجھے نہیں معلوم کہ آپ کون سی وادی میں ہیں۔ جرأت سید سجاد یہ بتلاتی ہے، اب آئے دیکھیں بیڑیاں جسم جکڑ سکتی ہیں، جناب رضا سستگی صاحب مرحوم خدا غریق رحمت کرے، وہ فرماتے ہیں جرأت سید سجاد یہ بتلاتی ہے بیڑیاں جسم جکڑ سکتی ہیں کردار نہیں، کاٹ دے جو کسی مظلوم کا کردار رضا، ظلم کے ہاتھ میں ایسی کوئی تلوار نہیں۔ ایک سلام پڑھتے ہیں محمد کون ہیں؟ لوگ بیڑیاں پہنا سکتے ہیں لیکن سید سجاد کے کردار کو کاٹ نہیں سکتے، رگوں کو کاٹ سکتے ہیں۔ اچھا میں ایک شعر اور سن لیں، ایک چار مصرے اور پیش کر دوں۔ خدا کی قسم آپ دیکھیں تاریخ کی روشنی میں اس کو محسوس کیجیے گا، شاعر کبھی کبھی وہاں پہنچتا ہے کہ جہاں روایت نہیں پہنچتی اور یہ نتیجہ ہوتا ہے اس کی فکر کا۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا فکر کرو، غور کرو، تفکر کرو، تدبر کرو، لیکن
وہ شورا نہیں کہ جو صرف سوچیں بغیر پڑھے. توجہ کیجیے گا, جو پڑھ کر سوچتے ہیں وہ پھر بہت آگے جاتے ہیں. شعر سنے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پورا کربلا سے کوفہ سے شام, اور شام سے کیا بی بی زینب نے کہا تھا کہ ہمیں آزاد کر دو؟ کیا سید سجاد نے کہا تھا ہمیں آزاد کر دو؟ مطالبہ وہاں سے ہوا. یہ کیوں ہوگا؟ سوچیے. اب میں شعر پیش کر رہا ہوں, یہ کیفیت کو محسوس کیجیے گا. تو راہ امتحان میں ثابت قدم رہا. مخاطب کرتے امام زین العابدین کو, تو راہ امتحان میں ثابت قدم رہا. اب یہ معرکہ کربلا کا ہوا ہے, اس کو پیش نظر رکھیے. دلیل فتح آذان امام زین العابدین نے متوجہ کیا, کل پیش کروں گا انشاءاللہ اگر وقت رہا اور وقت میں گنجائش دی تو انشاءاللہ پیش کروں گا. تو لیکن یہ کیفیت دیکھیں کہ خود نہیں کہا کہ انہیں زنجیروں کو اتاریے, خود نہیں کہا ہمیں آزاد کیجیے, لیکن کیفیت وہ بنائی, وہ مجبور ہوا. اب آپ شعر سنیں. تو راہ امتحان میں ثابت قدم رہا, سجاد تیرے عزم سے ہاری ہیں بیڑیاں. تو راہ امتحان میں ثابت قدم رہا, خود نہیں کہا. تو راہ امتحان میں ثابت قدم رہا, سجاد تیرے عزم سے ہاری ہے بیڑیاں, اور کافی ہے یہ دلیل تیری جیت کے لیے خود ظالموں نے تھک کے اتاری ہے بیڑیاں. کافی ہے یہ دلیل تیری جیت کے لیے, جناب اختر سے کافی ہے یہ دلیل تیری جیت کے لیے خود ظالموں نے تھک کے اتاری ہے. خدا کی قسم, جہاں کربلا میں ظلم کی انتہا تو ملتی ہے مگر صبر کی کوئی انتہا نہیں ملتی. میں کچھ پہلو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور پھر میں جو ہے کچھ چند جملے مسائل کو سن لیجیے گا. یہ مسائل بھی ہیں اور ایک لمحہ میری عادت ہے کبھی کبھی موضوع اس مرحلے پہ آ جاتا ہوں تو میں مسائل میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی اگرچہ یہ صحیح ہے کہ جب گریہ انسان کرتا ہے تو وہ اشکوں پہ اور بھوکا کے اوپر متاثر ہوتی ہے اگر آپ متوجہ فکر کے حوالے سے کریں. مگر کربلا میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں, اس کو محفوظ رکھیے گا. کربلا میں دو مارکے ہوئے, یعنی دو کیفیتیں ہیں. ایک وہ جو کربلا میں ہوا, ایک وہ جو کربلا سے ملا. جو کربلا میں ہوا اس پر ہم روتے ہیں, اور جو کربلا سے ملا اس پر ہم فخر کرتے ہیں. لیکن جب آپ کربلا پر روئیں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں کربلا سے ملا کیا. خدا کی قسم صرف یہاں تک سفر نہ رہے کہ کربلا میں جو ہوا, یہ بھی رہے کہ جو کربلا سے ملا. آپ دیکھیں کہ میں نے ایک جملہ صرف کیا ہے, اور وہ جملہ یہ ہے کہ کربلا میں ظلم کی حد تو ملتی ہے مگر صبر کی کوئی حد نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے, برابر کا بھائی عباس کے شان قدم ہو گئے. امام حسین کا جملہ کیا ہے, کمر کو پکڑ لیا اور فرمایا علام ان کا سرادہ کر گئی. بھیا عباس سے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. مولا یہ بھی فرما سکتے تھے بھیا عباس سے مرنے سے حسین کی ہمت ٹوٹ گئی, یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا بھیا عباس سے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. یعنی بتانا چاہے حسین کی کمر ٹوٹ سکتی ہے مگر حسین کا عزم سلامت ہے, حسین کی ہمت نہیں ٹوٹی, حسین کی ہمت ابھی باقی ہے. اور خدا کی قسم صرف یہی نہیں ہے, علی اکبر جوان لال کے سینے سے پرچی کا پتل نکالا تو نجف کا رخ کر یہ تو فرمایا بابا خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا مگر جوان لال کے سینے سے پرچی کا پتل یہ بڑا مشکل ہے. لیکن حسین نے اس خیبر کو بھی فتح کیا. اور کیسے کیا کہ ایک مرتبہ سینہ اکبر میں ہاتھ ڈال کر نجف کر کے آواز دی, اے بابا خیبر کا در اکھاڑ
पकड़ना आसान था, लेकिन जवान लाल के सीने से बच्ची का फल खींचना आसान नहीं है। या अली कह के फल खींच लिया, लेकिन हाँ हाँ हुसैन की हिम्मत अभी सलामत है। जालिम जुल्म कर रहा है मगर हुसैन की हिम्मत। और अब एक अजीब मैं लफ्ज़ दे रहा हूँ, अजीब कैफियत है। हद ये है कि अब सब शहीद भी हो गए ना, तो अब उसको लेकर चले जो 6 महीने का बच्चा है। और तारीख के जुमले ये हैं, जब तीर चला है ना, जब तीर चला है तो रिवायत के जुमले हैं फन अला सबील अला तुफली इमाम, बच्चा इमाम के हाथ पर मुनकलिब हो गया, यानी बच्चा पलट गया। तीर इतना बड़ा था, 6 महीने का बच्चा इतना छोटा था कि बच्चा इमाम के हाथ पर मुनकलिब हो गया। मक्कल ने ये जुमला तो लिखा कि हाथ पर बच्चा मुनकलिब हो गया, मगर किसी मक्कल में ये हिम्मत न हुई जो ये लिखे कि हुसैन का कदम आगे या पीछे हुए हो, या हुसैन के कदम में लफ्ज़ हुई हो। हुसैन के कदम में लफ्ज़ न होने की वजह यही है कि बच्चा हाथों पर मुनकलिब हो गया, वरना अगर हुसैन पीछे हट जाते तो तीर अपनी जगह पे ना रखता। लेकिन ये सिवाय हुसैन है, हुसैन बता रहे हैं कि जुल्म की हद तो मिल सकती है मगर सब्र की कोई हद नहीं मिल सकती। लेकिन ना जाने करबला का एक मंजिल वो है जहां अजीब कैफियत नजर आती है हुसैन मजलूम करबला की, और वो कैफियत वो है कि हाथों पे 6 महीने का लाशा है, बाज़ाहिर जनाजा बहुत कमसिन और बहुत छोटा है, मगर न जाने इस जनाजे में कितना वजन है कि हुसैन 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे। इमामत कह रही है हुसैन कदमों को आगे बढ़ाइए। बाप का दिल कह रहा है अगर रवाब ने पूछा तो क्या, खुदा आपको किसी ने न रुलाए, सिवाय एक कैफियत पेश करना चाहूंगा। मुझे इस बात से बताइए, तारीख के जुमले ये हैं अजीजों, आप जानते हैं ना कि आम तौर से ज़बीहा 3 तरीके से होता है। करबला में 3 कैफियतें हुई। इस जनाजे की संगीनी को देखिए, इस जनाजे की संगीनी ये है हुसैन 7 मरतबा आगे बढ़े। इन्ना लिल्लाह, ये जो आप सुबह आशूर को जो अमल अंजाम देते हैं ये तासी है हुसैन की। हाथों पर लाशा लिए हुए हैं, लेकिन लाशे की इतनी संगीनी है कि हुसैन इमामत कह रही है हुसैन कदम आगे बढ़ाइए। बाप का दिल कह रहा है कि अगर रवाब मैं पूछा तो क्या जवाब दूंगा। खुदा की कसम जलालत हुसैन माने हैं, अल्लामा नक़वी फरमाते थे जलालत हुसैन माने हैं। अगर मैं ये जुमला कहूँ कि ये मकाम तरद्दुद है, नहीं नहीं, इमामत में तरद्दुद नहीं हो सकता। हाँ हाँ, बल्कि हुसैन चश्मे फलक को दिखा रहे थे। ऐ चश्मे फलक ने हुसैन ने ये आखिरी मरहला भी तय कर दिया है, मगर हुसैन का सब्र नहीं टूटा। तारीख कहती है लेकिन जैसे ही तेरे खैमा पर लेकर पहुंचे, जब बाप आता है, छोटे बच्चे, अगर भाई छोटा होता है तो बहन बड़ी प्यार करती है, पर जैसी बाबा की आवाज को सुना, रबाब अपने बच्चे को ले लो। तारीख का जुमला है कि रबाब से पहले सकीना आ गई, 4 बरस की बच्ची, बाबा असगर को पानी पिलाना है, मैं प्यासी रह गई, इतने से रबाब आ गई। इमाम कुछ नहीं कहते, बस आबा का दामन हटाया और रबाब ने जुमला कहा, आप मिसलों का जुनहरिया नहीं, ऐ मेरे लाल, क्या तेरे जैसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं? असगर ज़िबा नहीं हुए, असगर को नहर कर दी। बस को आखिरी मंजिल खत्म कर रहा हूँ मजलिस, बस 1 दकीका खत्म मजलिस। मुझे ये साफ से बताइए करबला में सबसे ज्यादा प्यासा कौन है? करबला में सबसे ज्यादा प्यासा हुसैन मजलूम करबला है ना। हुसैन मजलूम करबला सबसे ज्यादा प्यासे हैं, इसलिए कि सबसे बाद में आपने शहादत को पेश किया है। यही वजह है कि जब ये जुल्जना आया है ना, और रहवार में आने के बाद किन आया है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि अपने घोड़ा जुल्जना जो है पहरों को पटक रहा था और अज़दलीमा की सदाएं बुलंद कर रहा था। ये अज़दलीमा
کا مطلب یہ تھا ظلم ہو گیا، حسین شہید کر دیے گئے، مگر دلجنا میں اتنا شعور تھا کہ وہ خیمہ زینب کی طرف نہیں آیا، جناب سکینہ کے خیمے کی طرف پہنچا۔ اب بچی نے ایک جملہ کہا، جیسے ہی بابا کے ایک مرتبہ فرش کو دیکھا، آواز دی یا جوادا بھی، اے میرے بابا کے گھوڑے، یقیناً میرا بابا تو چلا گیا مگر مجھے اتنا بتا دے، اب چھٹے آبی او قتل بچانا، ارے میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا گیا یا انہیں پانی پلایا گیا۔ یہی کیفیت زین العابدین نے جب امام کی قبر کو اتارا ہے، لہر میں ایک مرتبہ قبر پہ لکھا حاضر حسین، حاضر قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ اچھانا، ارے جسے پیاسا شہید کر دیا گیا۔ میں کہوں گا مولا یقیناً آپ سب سے زیادہ پیاسے ہیں، مگر آپ دنیا سے تشریف لے گئے، مگر ذرا بیویوں سے پوچھئے، زینب سے پوچھئے، سکینہ سے پوچھئے، سید سجاد سے پوچھئے، بچی فریاد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پروردگار حضرت محمد و آل محمد کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت و برکت نازل فرما۔